السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، سنجیونی مہاودیالیہ چاپولی. شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا بی اے، بی ایس سی، بی کام، FOISL کے اس پیپر آج کے اس لیکچر میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کا لیکچر جو تھا وہ ہم نے اقبال کی ایک خوبصورت مثنوی ساقی نامہ سے متعلق پڑھی تھی. اقبال ایک بہت ہی خوبصورت نظم گو شاعر ہیں جنہوں نے اپنی فکر سے انسان کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا ہے. بالخصوص امت مسلمہ کا درد ان کی شاعری میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے. ہونے والے حالات، امت مسلمہ کی گرتی ہوئی اخلاقی کیفیات کا درد اور اس کے سبب ہونے والے حالات کا تذکرہ اقبال نے جا بجا اپنے نظموں میں کیا ہے. ایسی ہی ایک خوبصورت نظم ساقی نامہ، جس کا ہم لوگ اس سے پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، اس نظم کو ہم پڑھ چکے ہیں. اس نظم میں اقبال نے مختلف افکار کو بڑے سلیس اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے. بالخصوص زندگی، حرکت و عمل اور خودی کے موضوعات کو انہوں نے اس نظم میں بہت ہی پرکشش انداز میں پیش کیا ہے. لیکن اقبال نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے میں و خانے تک محدود رہنے والی صنف سخن میں فکر و فن کا ایک جہان نو آباد کر دیا ہے. اقبال کی اس نظم ساقی نامہ میں میکدہ و پیمانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس میکدے میں تیار ہو کر پیمانے میں ڈھلنے والی شراب انسان کو مدہوش اور بے حس بنانے والی شراب نہیں، بلکہ خودی کی وہ صہبائے تند و تیز ہے جو بے جان جسموں میں جان ڈالتی ہے اور انسانی قوتوں کو ابھارتی ہے اور دل و دماغ پر اثر پیدا کرتی ہے. دل و دماغ پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو اٹھاتی ہے. نظم کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بہار اور اس کے دلکش مناظر کے بیان سے ہوئی ہے. ہوا خیمہ زن کاروانی بہار، یعنی کاروانی بہار جس طرح آ گیا ہے اور اپنے ساتھ جو پیغام لے کر آتا ہے، جو کیفیات لے کر آتا ہے، جو ماحول میں، جو نیچر میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے ارم بن گیا دامنی کوثر. ارم جنت کو کہتے ہیں اور کوثر پہاڑی علاقہ پورا جو ہے جنت بن گیا ہے. رنگ برنگ کے پھولوں، نیلی نیلی فضاؤں میں سے جو ہے یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جو موسم گرما میں ایک الگ تصویر رکھتا تھا، جبکہ موسم بہار میں وہ مکمل تبدیل ہو چکا ہے. اس پر مختلف اقسام کے پھول کھل گئے ہیں. گل و نرگس، سوسن، نسترن، یہ سب پھولوں کے نام ہیں، اور یہ جب کھل جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف ایک طرح کی لالی پھیلی ہوئی ہے. شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمانے ابتدا سے ہی جو ہے یہ زمین کا خونی کفن بن گیا. خونی کفن اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام پھول لال ہیں، اور جب چاروں طرف لال پھول کھل جاتے ہیں تو ایک لال سی چادر تنی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور شاعر اس کو کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شہید ازل لالا خونی کفن جہاں چھپ گیا پردے رنگ میں. چاروں طرف رنگی رنگ ہے، فضا نیلی نیلی ہے، پہاڑے مختلف قسم کے پھولوں کے رنگوں سے چھا گئے ہوئے ہیں.
اس لیے شاعر کہہ رہا ہے جہاں چھپ گیا پردے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں۔ لہو کی گردش سے مراد زندگی کا پیغام ہے۔ پتھروں کے اندر بھی ایک حیات کا جو اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی جان ہے، ان کے اندر بھی جو ہے لہو گردش کر رہا ہے۔ فضائیں نیلی نیلی، ہوا میں سرور ہے۔ سرور کہتے ہیں طرح کے نشے کو، جب موسم بہار ہو، چاروں طرف پھولیں کھلی ہوئی ہوں، پہاڑ ارم بن گیا ہو، اور ایسے خوبصورت موسم میں یقیناً جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے ایک قسم کا انسان کو نشہ سا طاری ہوتا ہے، لیکن وہ نشہ نہیں ہے جو انسان عموماً شراب پی کر اس پر طاری ہوتا ہے۔ یہ خوبصورتی کا نشہ ہے، یہ ہواؤں کی خوبصورتی کا نشہ ہے، یہ فضاؤں کا نشہ ہے۔ ہاں، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور پرندوں کو کہتے ہیں۔ ایسی فضا جب چھائی ہوئی ہو اور موسم بہار آیا ہوا ہو، چاروں طرف جو ہے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہو، تو پرندوں کا اپنے آشیاں میں ٹھہرنا بھی یقیناً غلط سا نظر آتا ہے۔ ایسے موسم میں پرندے بھی جو ہے اپنی آشیاں میں نہیں ٹھہرتے۔ وہ جوئے کوہستاں چکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی۔ جوئے کوہستاں سے مراد یہاں پر پہاڑوں سے نکلنے والی پانی کا چشمہ ہے، اور اس چشمے کا بیان ذرا اس نظم میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس کے اچھلنے پھسلنے، پہاڑوں کا جگر چیرنے اور رگ سنگ سے لہو پھونکنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ زندگی کی اور حرکت و عمل کی جو ہے ایک نشانی ہے، علامت ہے۔ اقبال زندگی اور حرکت کا یہ پیغام حرکت و عمل سے محروم اپنی قوم تک پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ زندگی حرکت سے ہے، اور اگر حرکت نہ ہو تو یقیناً وہ موت ہے، اور یہی اقبال جو ہے اس نظم سے پیغام دینا چاہتے ہیں۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، حالات و مصائب سے جب گھر جاتا ہے تو مایوس ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، وہ حرکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اقبال نہیں چاہتے تھے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ زندگی کے بجائے مایوسی کا شکار ہو جائے۔ اس لیے وہ اپنی نظموں سے حرکت کا پیغام، حرکت و عمل کا پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہتے ہیں۔ اقبال بہاریاں مضامین بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کیوں مایوس ہوئی، سارا جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سجا رکھا ہے، اور ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے اپنی زندگی کا ثبوت دے رہی ہے۔ پانی جب تک بہتے رہتا ہے زندگی کا ثبوت دیتا ہے، لیکن جب پانی تھم جاتا ہے تو اس پر کائی آ جاتی ہے، گویا وہ ایک موت کی علامت ہے۔ اور آج تم لوگوں کی کیفیت وہی ہو گئی ہے کہ تم یقین و عمل سے محروم ہو گئے ہو، اور مایوسی چاروں طرف مایوسی کا شعار اپنا لیا ہے، اور موت کی سی زندگی تم جی رہے ہو، بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہتا ہے اقبال؟ اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، پانی کا چشمہ جو پہاڑوں سے نکلتا ہے اور اس کیفیت سے بہتا ہے، اچھلتا پھسلتا سنبھلتا ہوا، پیچ کھاتا ہے، کیونکہ یکساں میدان نہیں ہوتا ہے نا، پہاڑی میدان ہے، تو کہیں بڑا پہاڑ آ گیا تو وہ اپنا رخ بدل لیتا ہے، پھر سیدھا چلتا ہے، پھر پہاڑ آتا ہے، پھر جو ہے پیچ کھاتے ہوئے نکلتا ہے۔ رکے جب تو سل چیر دیتی ہے، یہ زندگی کا پیغام ہے۔ جب کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ تھکار کر بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ کیا کرتی ہے، وہ پتھروں کو بھی چیر دیتی ہے، پہاڑوں کے دل یہ چیر دیتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے اقبال اپنی قوم کو حرکت و عمل کا پیغام دیتے ہیں۔ بہاریاں مضامین بیان کرنے کے بعد ساقی سے نگاہوں سے تمام پردے اٹھا دینے والی اور ضمیر حیات کو روشن کر دینے والی شراب پلانے کی درخواست وہ اس اشعار میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، پلا دے مجھے وہ میں پردے سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔
وہ میں جس میں ہے سوز ساز غل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز اصل۔ کیا کہہ رہے شاید کہ ایسی شراب پلا دے کہ وہ شراب پینے سے انسان کی آنکھوں سے پردے اڑ جائے اور وہ حقیقت کو دیکھ سکے، حقیقت کو وہ جان سکے، تاکہ ان کی قوم شراب حقیقی یعنی نشے ایمانی سے سرشار ہو جائے۔ وہ پی لے وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، ضمیر جس کا روشن ہوتا ہے، ایمان جس سے سرشار ہوتا ہے نا، ایسی میں پلانے کی وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ خدا پلا دے مجھے وہ میں پردسوس، وہ درد انگیز شراب پلا کہ جس کے پینے سے تمام پردے جو غفلت کے انسان کے آنکھوں پر دماغ پر پڑے ہوئے ہیں وہ اڑ جائے اور ضمیر حیات کو وہ روشن کر دے۔ اس طرح کی شراب پلانے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا اور کہتا ہے کہ وہ میں جس میں سوز ساز زل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز زل، دنیا کے راز اس شراب کے پینے سے کھل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ ایسی شراب پلانے کے لیے کہتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اور کہتا ہے کہ ممولے جیسی ان کی کمزور قوم کو شہباز جیسے سخت ترین اور طاقتور قوم سے، پرندے سے لڑا دے۔ یعنی ممولے سے مراد اس کی اپنی قوم ہے جو انتہائی کمزور ہے، مایوس ہے، پریشان حال ہے، دنیا سے مایوس ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر شہباز سے مراد وہ تعبیر دے رہا ہے مغربی طاقتوں کو، جنہوں نے اس کی اپنی قوم پر حملہ کیا ہے، اس کی اپنی قوم کو جو ہے مظلوم اور محکوم بنا کر رکھ دیا ہے، سلطنت اسلامیہ پر اپنی اجاداری قائم کر رکھ دی ہے۔ اور ایسی کیفیت میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرا ہے کہ اللہ وہ شراب پلا دے جس سے میرا ضمیر روشن ہو جائے، وہ شراب پلا دے جس سے میں تیری ہستی کائنات کو سمجھ سکوں، اے اللہ وہ شراب پلا دے جس کے پینے سے ازل کا ساز سمجھ سکوں، ازل کے راز کو میں سمجھ سکوں، اور وہ شراب پلا دے ساقی جس کے پینے سے معمولی سا پرندہ بھی، اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور آدمی جب شراب پیتا ہے تو وہ اپنے سے بڑے بڑوں سے لڑنے کے دعوے کرتا ہے، لیکن یہاں حقیقی شراب پینا چاہتا ہے شاید، جس کے پینے سے وہ جو غاصب قوم ہے، وہ جو دنیا پر اپنے ظلم و ستم کی داستان بنا چکی ہے اور اپنے ظلم و ستم کے پنجے گاڑی ہوئی ہے، اس کے خلاف لڑنے کی طاقت گویا وہ خدا سے مانگ ہے۔ دوسرے بند میں اقبال نے اپنے زمانے کے حالات اور مسلمانوں کی خستہ حالی کا ذکر کیا ہے۔ زمانے کے انداز بدل گئے، بدل تو سارا زمانہ گیا لیکن بدلا نہیں مسلمان، جہاں تھا جیسا تھا وہی ہے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہر چیز بدل گئی ہے ہوا، اور ایک طرح کا جو ہے دنیا میں انقلاب رونما ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں راز فرنگ فاش ہو گیا، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ یعنی سامراجیوں کی جو چال تھی ان کی چال بے نقاب ہو گئی ہے، اور سرمایہ داری کا جس کے نتیجے میں راز فرنگ فاش ہو گیا ہے، اور سامراجیوں کی جو چال تھی جس کے سبب وہ پوری دنیا پر حکمران بن بیٹھے تھے، اس چال کو پوری دنیا جان گئی ہے۔ سرمایہ داری کا زمانہ رخصت ہو گیا، پرانی سیاست گری خوار ہے، اور پورے مشرق میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ چینی بھی جو تھے وہ خواب غفلت سے جاگ گئے، پرانی سیاست گری خوار ہے، پرانی سیاست گری ختم ہو رہی ہے، سرمایہ داری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ چینی جو ہمیشہ جو ہے ایک طرح کے نشے میں رہا کرتے تھے، اب وہ لوگ بھی جاگ چکے ہیں، اور پورے مشرق میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، چینی بھی خواب غفلت سے بیدار ہو گئے ہیں۔ ایشیا کے لوگ ملت اسلامیہ کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اسی کام کے لیے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا جاتا، لیکن اپنے اس مقصد سے امت مسلمہ غافل ہو گئی۔ اب جب کہ پرانی سیاست ختم ہو چکی ہے، سرمایہ داری کا نظام ختم ہو چکا ہے، چینی بھی سنبھل چکے ہیں، سارا جہاں سنبھل چکا ہے، تو امت مسلمہ کو پورے ایشیا کے لوگ جو ہے ایک امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے ہیں، دل طور سینہ وہ فارا وہ نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم۔ پھر سے نگاہیں کس پر ٹکی ہوئی ہیں؟ امت مسلمہ پر آ کر ٹکی ہوئی۔ لوگ ملت اسلامیہ کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسی کے پاس وہ پیغام اور نسخ کیمیا ہے جس سے مشرق کے تمام دکھوں کا مدعا ممکن ہے۔ یہی پیغام اسلام مشرق و مغرب کے استحصال اور جبر و تشدد سے نجات دلا سکتا ہے۔ دنیا میں واحد قوم یہی امت مسلمہ ہی ہے جو دنیا کو تمام دکھوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں توحید کا اثر باقی ہے، تمدن مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مسلمانوں میں توحید کا گرم جوش باقی ہے، ان کا تمدن، تصوف اور شریعت سب دوسری اقوام کے مذہب و تمدن سے متاثر ہو کر اپنا اثر کھو چکا ہے۔ توحید میں تو گرم جوش ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو حقیقت ہے تصوف مذہب کی، یہ دیگر اور مذاہب کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو چکا ہے، اور اس کا مذہب، تمدن، تصوف اور شریعت یہ سب دوسری اقوام کے مذہب و تمدن سے متاثر ہو کر اپنا اثر کھو چکے ہیں۔ مسلمان عجمی خیالات و تصورات اور روایت کے خرافات میں پڑھ کر اسلامی روح سے خالی ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے شاید؟ تمدن، تصوف، شریعت کلام، متانے عدم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ مختلف قسم کی روایت، بیجا روایت، بیجا رسم و رواج، ان تمام چیزوں میں کھو گئی۔ یہ امت مسلمہ جو ہے پریشان ہوگی، اپنے اثر کو کھو گئی۔ مسلمان عجمی خیالات و تصورات اور روایات کے خرافات میں پڑھ کر اسلامی روح سے خالی ہو گئے، اور صرف نمائشی طور پر مسلمان رہ گئے۔ ان حالت میں شاعر ساقی سے التجا کرتا ہے، ساقی سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ وہ اپنے رندان میکدہ کو، رندان میکدہ پینے والی کو، کہ تیری توحید کی جس نے شراب پی ہے ان لوگوں کو صرف پرانی شراب پھر پلا دے۔ کیوں پلا دے؟ جس کے نتیجے میں اس کے اندر سوز جگر، ذوق نظر اور یہ ایسی ایمانی طاقت پیدا ہو کہ وہ مغربی اقوام کا مقابلہ کر سکے۔ شاید خوئے غلامی میں پختہ ہونے والی پرانی نسل سے مایوس ہے، وہ قوم کے نوجوانوں کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ یہ نوجوان عقل کی مسلیت کوشیوں سے آزاد ہو کر عشق کی جرت رندانہ اختیار کرے، اور حضرت علی جیسی شجاعت اور صدیق اکبر کی صداقت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسی صداقت پیدا کرے، تاکہ وہ دنیا کے نقشے پر ایک کامیاب قوم کی شکل میں ابھر سکے۔ کہتا ہے شاعر، وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ وہ صوفی جو خدا کی خدمت کیا کرتا تھا، خدمت خلقی خدا کی خدمت ہے نا، اس جیسا محبت میں کوئی شخص نہیں تھا، وہ بے لوث انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا،
لیکن عجم کے خیالات میں یہ کھو گیا ہے، اپنے مقام کو یہ بھول گیا ہے۔ مجھے عشق کی آگ اندھیرا ہے، وہ عشق جو اس کے دل میں اللہ و رسول کا عشق جو رچا بسا ہوا تھا، وہ عشق بجھ گیا ہے۔ عشق اس کے دل میں ہونا چاہیے تھا اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی قوم سے، امت سے، انسانیت سے۔ وہ عشق اب اس کے دل میں نہیں رہا ہے، جس کے سبب اب وہ آگ نہیں ہے جس کے جلنے سے سارا جہاں روشن ہوا تھا، بلکہ اب یہ مسلمان اس آگ کی مانند ہے جو ایک ڈھیر ہے، ڈھیر ہی نہیں بلکہ راکھ ہو گیا، کیونکہ اس کے دل میں جو محبت کی آگ تھی، جس کے جلنے سے اس کا ایمان حرارت پذیر تھا اور وہ عملی مسلمان تھا، وہ توحید پرست تھا، تمدن، تصوف و شریعت میں یکتا تھا، اس جیسا کوئی نہیں تھا، اور اس نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پوری دنیا میں محبت کا پیغام دیا تھا۔ اب اس جیسی باتیں اس میں نہیں ہیں، اب وہ پہلے کی طرح وہ آگ نہیں بلکہ ایک آگ کا ڈھیر بن چکا ہوا ہے۔ اس طرح جو ہے اقبال کی یہ نظم فکری و معنوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ فنی و لفظی محاسن سے بھی مالا مال ہے۔ بظاہر اس نظم میں قدیم روایت کی پابندی کی گئی ہے، لیکن اس میں نئے تجربے کی بھی جھلک موجود ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت سی نظم جس میں ہمیں جو ہے فکر و عمل کا پیغام دی ہے، یہاں پر تکمیل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز دوسری نظموں کو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔